أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وأنذر به الذين محترم سامعین، سورہ انعام کے چھٹے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ انذار کے متعلق فرما رہے ہیں وَأَنذِرْ، اور خبردار کیجیے بھی اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ، ڈرائیے قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں اس بات سے یہ کہ ان کو جمع کیا جائے گا، ان کے رب کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا قیامت والے دن، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی مددگار اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ وہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ جیسے کہ پہلے بھی جو صبح جس رکوع کی درس دیا گیا اس کے اندر یہ بات گزری ہے کہ انذار اور تبشیر، وما نرسل المرسلین الا مبشرین منذرین، کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور جہاں نقصان ہونے والا ہے ان چیزوں سے انہیں بچائیں، خبردار کریں۔ تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ خبردار کیجئے اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے یہ کہ ان کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا اپنے رب کے سامنے، اور اس دن کوئی بھی نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی حمایتی، کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تطرد، اور نہ دھتکاریے، نہ دور کیجیے ان لوگوں کو یدعون ربهم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ صبح والعشی، اور شام، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کی رضا، یعنی اللہ کی رضا کو جو چاہتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کا مقصود دکھلاوا ریاکاری نہیں بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو دور نہ کیجیے، اور یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا بلکہ پہلے ادوار کے اندر بھی جتنے انبیاء کرام گزرے ان کو بھی کہا گیا مختلف کہ آپ ان کو دور نہ کیجیے، ان کا خیال کیجیے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو دور نہ کریں، کیونکہ ہوا یہی ہر وقت کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آئی تب بھی یہ کہا گیا، جب ان سے آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام پر آئے تب بھی انہوں نے کہا، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی اس وقت حضرت طالوت کا تذکرہ آتا ہے، اس وقت وہ کہنے لگے کہ بھئی ان کو کیوں دی، ہم موجود ہیں بڑے بڑے رتبوں والے، بڑے بڑے خاندان والے، تو اس وقت انہیں بھی کہا گیا کہ یہ رتبوں سے نہیں، اللہ یعلم، اللہ جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، یہ جل الرسالت ہے، یہ اللہ جس کے لیے کر دیتا ہے بنا دیتا ہے، اللہ کے اختیار کے اندر یہ اس سے نہیں ملتی ہے، نہ ہی اس کی وجہ سے ملتی ہے کہ کوئی زیادہ بڑا قبیلے والا ہے، بڑے جتھے والا ہے، یہ تو اللہ کا ایک انتخاب ہے جس کے اندر دیکھتے ہیں اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ بندہ آگے چلے گا تو اس کے اندر اللہ جل شانہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء، اور آپ کے اوپر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کوئی چیز، اللہ فرما رہے ہیں میرا محبوب ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، وہ جو گناہ کریں گے ان کے اوپر ہے، اور نہ ہی وما من حسابک جو آپ کا حساب ہے علیہم من شیء، اس میں سے کوئی ان کے لیے چیز ہے، نہ ان کے حساب میں آپ کے لیے نہ آپ کے حساب میں ان کے لیے کوئی چیز ہے، جو ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے گا اس کا حساب اسے ملے گا۔ فتطردہم، بس اگر آپ نے مبادہ ان کو دور کر دیا، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، دور کر دیا، فتکون من الظالمین، تو پھر آپ ان میں سے ہو جائیں گے، ظالمین کے لفظ آیا ہے۔ تو یہاں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ جل شانہ بڑے اس انداز کے اندر سمجھا رہے ہیں، بظاہر امت کو، یعنی انبیاء کرام ہوتے ہیں لیکن امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے ان میں سے آپ نہ ہو جائیں کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، تو لہذا ان کو دور نہ کیجیے گا،
پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اور وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طریقے سے ہم نے آزمائش کے اندر ڈالا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی کسی کو اللہ نے مال زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو، اب اس کی وجہ سے آزمائش پڑ گئی، اب لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس مال زیادہ مرتبے والا ہے، اس کے پاس مال کم ہے، وہ چیزیں فرمایا کہ لیقولوا، تاکہ یہ ہے کہ وہ کہیں اہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں من اللہ علیہم، کہ اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان ان پر، یعنی وہ لوگ کہیں کہ ان کے اوپر احسان کیا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنے لگے مشرکین مکہ کہ ہم اتنے بڑے بڑے قبیلوں والے، اتنے بڑے بڑے اپنا سرداری والے، ہماری موجودگی کے اندر ایک یتیم بچہ جس نے یتیمی کے اندر اپنی آنکھ کھولی، پھر اس طریقے سے مشکلوں کے اندر اپنا دور گزارا، اس کے سر پہ یہ سیرا سجا دیا گیا ہے، کیا یہی ملتا تھا بندہ؟ اسی طریقے سے پہلے ادوار کے اندر بھی انبیاء کرام کے متعلق لوگ یہ کہنے لگے کہ کہا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے سے اللہ نے احسان کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں الیس اللہ، کیا نہیں اللہ کے لیے بعالم، یہ کہ وہ جانے بالشاکرین کہ کون قدردان ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون اس چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ اب یہ منصب نبوت کوئی عام چیز نہیں ہے، تو اللہ اس کو دیتے ہیں کہ جو قدردان ہو، جس کے اندر اس کا احساس ہو، جس کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہوں، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب وہ آپ کے پاس ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ہماری آیات کے اوپر، فقل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجئے سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا ہے تمہارے رب نے میرے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، ان تمہارے اوپر رحم کرنا یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، لہٰذا وہ آپ کے قریب آتے ہیں میرا محبوب، تو آپ ان کے اوپر مزید رحمت کیجیے، ان کو اپنے قریب کیجیے، ان کے اوپر اپنا جو رحمت ہے وہ زیادہ جو ہے نوازیے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ انہ من عمل منکم، بے شک جس شخص نے تم میں سے اعمال کیے سوء، برے اعمال کیے، انہ من عمل منکم سوءا، کہ تم میں سے جس شخص نے برے اعمال کیے بجہالۃ، لا علمی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس نے توبہ کر لی اس کے بعد، یعنی گناہ ہو گیا اس نے توبہ کر لی، اصلح، اور اس نے اصلاح کر لی۔ اب دو باتیں، توبہ کے مطلب یہ ہے کہ آتا ہے کہ توبہ کے اندر اگر بندہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کے اوپر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے، تو اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں ایک چھوٹی بات ہے کہ اگر کسی کا حق ہے اس چیز کے ساتھ تو حق ادا کرنا پڑے گا، حق ادا کرنا پڑے گا، لیکن اگر حق نہیں ہے، ویسے کسی طرح اس نے زیادتی کی ہے، کوئی ایسی بات ہے، توبہ اگر اس نے کر لی اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، اصلح، اس نے اپنی اصلاح کر لی، فرمایا فانہ غفور الرحیم، پر بے شک اللہ جل شانہ کی ذات معاف کرنے والی اور رحم فرمانے والی ہے، یہ اللہ کا رحم ہے۔ پھر فرمایا وکذالک نفصل الآیات، اور اسی طریقے سے ہم کھول کھول کے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، ولتستبین، تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، سبیل راستہ المجرمین، جو مجرمین گناہگاروں کا، جو نہ ماننے والوں کا راستہ ہے وہ جدا ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ ماننے والے ہیں یہ نہ ماننے والے ہیں، ان کی وضاحت ہو جائے، اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے۔ پھر آگے جل شانہ مختلف انداز کے اندر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، قل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں منع کروں اس بات سے یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو، مجھے تم یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہیں منع کروں، لیکن یہ ایک اللہ کی عبادت کرو، انی نہیت کہ ان اعبد الذین، یہ کہ تم عبادت کرو، تدعون، تم پکارو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کہ میں نے تمہیں نہیں کہا، لہذا اس چیز سے بچو، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ پکارو۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے کہ لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری جو خواہشیں ہیں ان کی پیروی نہیں کروں گا، تم جو چاہو گے، اور وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا میری بات مان لیں، کوئی کہتا میری بات مان لیں، تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب آپ اعلان فرما دیں، ان لوگوں کو بتا دیں کہ لا اتبع، میں پیروی نہیں کروں گا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت اذا، یہ کہ میں اس سے پھسل جاؤں کہ ایسا نہ ہو، وانا من المهتدین، اور میں نہ رہوں ان میں سے جو ہدایت والوں میں سے ہیں، اور کہہ دیجئے کہ انی علی بینۃ من ربی، کہ بے شک میں تو واضح دلیل کے اوپر ہوں جو میرے رب کی طرف سے ہے، اور تم اس کے ساتھ انکار کرتے ہو، اور میں جلدی کرنے والا نہیں ہوں اس کے اوپر، اللہ کا حکم جو ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ ہاں میں وہ عذاب لے آتا ہوں، یہ وہ ساری چیزیں، فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم اٹل ہے، یقص الحق کا، اور وہ میں جو بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے وہ بالکل حق سچ ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ کریم کی ذات ہمیں اس کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، وما علینا الا البلاغ۔
آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو یا اللہ قبول منظور فرما لے. یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر ہر برکت ڈال دے. یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے. یا اللہ زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا ایمان کے عالم کے اندر. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.